نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين۔ یہاں سے سورۃ الانفال کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ الانفال مدنی ہے، اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ تو یسألونک کے شروع میں یا آ گئی کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ عربی زبان میں جس لفظ کے شروع میں فعل کے شروع میں یا آ جائے، تا، نون یا حمزہ، وہ پریزنٹ یا فیوچر ٹینس کی پہچان ہے۔ اب یسألونک کے شروع میں یا آ گئی تو وہ سوال کرتے ہیں۔ اگر تا آ جائے تو تم سوال کرتے ہو، اگر نون آ جائے تو ہم سوال کرتے ہیں، اگر حمزہ آ جائے تو میں سوال کرتا ہوں، اور اس کے آخر میں ضمیر لگ گئی آپ سے۔ مثال کے طور پہ کتاب ہے تو عربی زبان میں کتاب کو کتاب ہی کہتے ہیں، تو کتاب کے شروع میں کاف لگنے سے کتابوں کا، تیری کتاب۔ تو یسألونک کا جو لفظ جو ہے یہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ہے۔ مثال کے طور پر یسألونک عن الساعة ایان مرساہا، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اب یسألون جہاں بھی قرآن کریم میں آئے گا، آپ کو جب اس کا ترجمہ آ گیا، یاد ہو گیا، تو آپ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ عن الانفال، مال غنیمت کے بارے میں۔ الانفال نفل کی جمع ہے، انعام مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت وہ مال جو جنگ میں فتح کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے، اگر بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ لگ جائے، لڑائی کی ضرورت ہی نہ پیش آئے، تو اس کو مال فیء کہتے ہیں۔ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا بھی مال غنیمت، یہ جو انفال جو لفظ جو ہے یہ کس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، تو جامع ترمذی کی روایت اور متعدد کتب کی روایت کے مطابق آپ نے یہ بات فرمائی کہ یہ ہمارے بدری صحابہ جو ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے 3 حصے کیے تھے۔ ایک حصہ جو ہے وہ دشمن کے تعاقب میں بھیجا کہ جاؤ جا کر دشمن کا تعاقب کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن واپس آ جائے۔ اور دوسرا لشکر جو تھا، دوسرا حصہ جو تھا، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، ڈیفنس پوزیشن میں تھا۔ اور تیسرا حصہ جو تھا وہ مال غنیمت جمع کرنے میں لگا ہوا تھا۔ تو بعد میں جس نے مال غنیمت جمع کیا تھا انہوں نے کہا اس پر ہمارا زیادہ حق ہے، اور جو دشمن کے تعاقب میں گیا تھا اس نے کہا تبھی ہمارا حق اور تمہارا حق برابر ہے۔ تو پھر اس جھگڑے کو جو ہے وہ جو صحابہ کے شجاع شان نہیں تھا، اس جھگڑے کو سورت کے شروع میں ہی ختم کر دیا گیا۔ تو یہ بات فرما دی گئی، قل الانفال للہ والرسول، فرما دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو قل کا جو لفظ آ رہا ہے، قل حکم دیا گیا، اگر تو قال ہو تو قال کا مطلب ہے اس نے کہا، ماضی کا صیغہ ہو جائے گا۔ اگر یقولو تو وہ کہتے ہیں یہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس ہو جائے گا۔ تو یہاں پر قل حکم دیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فرما دیجیے کہ مال غنیمت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے، کہ اللہ اس کا رسول جس طرح چاہیں مال غنیمت کو خرچ کیا جائے گا، کسی شخص کی مرضی کے مطابق یہ نہیں ہو سکتا جس طرح انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تھا۔ ابھی ایسی بات نہیں ہے، جیسے اللہ پاک حکم کریں گے ویسے ہی جو مال غنیمت کو جو خرچ کیا جائے گا۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرو تم اللہ سے۔ فا کا لفظ، فا کا حرف قرآن کریم میں کہیں بھی آ جائے تو اس کا مطلب ہوگا پس۔ اتقوا اللہ، اللہ سے تم ڈرو۔ تو اتقوا تقوی سے نکلا، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ابھی تقوی کیا چیز ہے، آپ نے 3 مرتبہ دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہنا، کہ تقوی دل میں ہوتا ہے۔ تو تقوی کا لفظی مطلب بچنا۔ فاتقوا اللہ، جہاں پر ڈرنا، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا جو لفظ جو ہے اس کے آخر میں ہا ہے، تو ہا کے اوپر جو ہے وہ زبر آ گئی۔ تو عربی زبان میں اکثر جگہوں پہ یہی ہوگا بھی جہاں پر جس لفظ کے آخر میں زبر آ جائے، فعل کے بعد زبر آ جائے تو پھر وہ مفعول ہوتا ہے۔ جیسے
انگلش گرامر میں ہم سبجیکٹ، آبجیکٹ اور ورب کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو یہاں پر ورب جو ہے وہ اتقو ہے، اور اللہ یہاں پر مفعول آبجیکٹ، بس ڈرو تم اللہ سے، فاتقوا اللہ واصلحوا، واو کا حرف آیا، واو کا مطلب ہے اور، قرآن کریم میں کہیں بھی واو کا حرف آئے گا تو اس کا مطلب ہے اور، اصلحوا صلح کر لو۔ اردو میں ہم صلح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اصل میں اردو جو ہے لشکری زبان ہے، عربی اور فارسی کے اس میں الفاظ ہیں، لیکن عربی جو ہے وہ بنیادی بیسکس میں سے ہے، تو اس میں یہ بات آ گئی اور صلح کرو۔ تو اردو زبان میں امپروومنٹ کرنی ہو تو عربی زبان سیکھی جائے، تو اس میں اردو زبان جو ہے وہ بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ ذات بینکم، آپس میں تم صلح کرو۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی۔ تو اطاعت کرو اللہ کا جو لفظ جو ہے آخر میں اس کے اوپر پھر زبر، یہاں سے پھر یہ بات پتہ چل گئی یہ مفعول ہے، اطاعت کرو اللہ اس کے رسول کی۔ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، تو ان کا لفظ جو آیا قرآن کریم میں کہیں بھی ان کا لفظ آئے گا تو ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، کنتم تم مومن ہو، اگر تو لفظ ہو ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ان کا مطلب اگر، ان کا مطلب یہ کہ، ان کا مطلب یہ کہ بے شک۔ یہ جتنی بھی بیسکس ہیں یہ اس لیے بتا رہا ہوں، آپ کے پاس کاپی پینسل ہو، آپ شروع میں یہ الفاظ لکھ لیں اور یاد کر لیں، تو یہی الفاظ بار بار قرآن کریم میں آئیں گے، ریپیٹ ہوں گے، آپ کو ان کا مطلب آتا ہوگا، اور تو قرآن کریم کا ترجمہ کرنا آسان ہو جائے گا، کیونکہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ پاک کا نصاب ہے، تو اس نصاب کو محبت سے پڑھنا، شوق اور جذبے سے پڑھنا، قرآن کریم کا ترجمہ آئے گا، پھر جب ہم قرآن کریم پڑھیں گے تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ تو ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، تو سورۃ الانفال کے شروع میں بھی پہلی آیت جو ہے اس میں مومنین کا لفظ آیا، اور سورۃ الانفال کے آخر میں بھی اولئک هم المؤمنون حقا یہ لفظ آ رہا ہے، تو شروع میں بھی مومن اور آخر میں بھی مومن، اور درمیان میں غزوہ بدر کا تذکرہ۔ اس سے ایک بات یہ پتہ چل رہی ہے بھئی اللہ کے راستے میں وہی لوگ جہاد کر سکتے ہیں جو سچے معنوں میں مومن ہوں گے۔ جس طرح ایک اور روایت میں یہ بات آ رہی ہے، مسند احمد کی روایت، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بھائی عمیر رضی اللہ عنہ کو غزوہ بدر میں شہید کر دیا گیا، تو آپ نے اس کے قاتل کو جہنم رسید کر دیا، تو آپ نے اس کی تلوار لے کر جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ نے خواہش کا اظہار کیا کہ یہ تلوار مجھے دے دی جائے۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ مال غنیمت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ تو سعد بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ نے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر آپ نے عمل کیا، اپنی خواہش کو چھوڑ دیا، اور ایک دوسری روایت میں بھی آپ نے جو وہ تلوار انہیں دے دی۔ تو یہ لوگ اصل میں صحیح معنوں میں مومن تھے۔ تو مومن جو لوگ ہیں وہی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں کار کشا کار ساز۔ تو سورۃ الحجرات میں بھی اس کی تعریف بیان کی کہ مومن کون لوگ ہوتے ہیں، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، کہ بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو اللہ کے جو ایمان لاتے ہیں اللہ اس کے رسول پر، اور اس کے بعد شک میں نہیں پڑتے، اور اپنی جانوں سے اپنی مالوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے لوگ ہیں، ان کے شمار صدیقین میں ہوتا ہے۔ اور یہاں پر مومنین کی صفات بیان کر دی گئیں، انما المؤمنون الذین، بے شک مومن وہ لوگ ہیں۔ اب انما سوائے اس کے نہیں، اگر خالی ان نہ ہو تو اس کا مطلب ہے بے شک، انما سوائے اس کے نہیں، مومن وہ ہیں، الذین کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ۔ قرآن کریم میں کہیں بھی آ جائے الذین کا لفظ تو اس کا مطلب ہے وہ لوگ، المومنون، کہ جب اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جائے، وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ڈر جاتے ہیں، تو ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جائے، تو ذاکرہ ہو تو اس نے ذکر کیا، ذکرہ اس نے ذکر کیا گیا، تو
تو ذاکر ایکٹیو وائس ہے اور ذکر پیسو وائس، یہ بھی بنیادی باتیں ہیں، شروع میں ہی آپ ذہن نشین کر لیں۔ اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، قلوب با کے اوپر پیش آ گئی۔ تو عربی زبان میں جو فعل کے بعد اگر لفظ آیا اس کے اوپر پیش آ گئی ہے تو اکثر جگہوں پر یہی ہے کہ وہ فاعل ہوتا ہے۔ اب قلوب یہاں پر سبجیکٹ ہے۔ وَإِذَا، اور، واو کا مطلب اور، اذا کا مطلب جب، تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، آیات تلاوت کی جائیں، اس کی اللہ کی آیات تلاوت کی جائیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اردو زبان میں بھی ہم زیادہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو زادتہم عربی زبان میں بھی یہی ہے کہ زادتہم، اور اردو میں زیادہ، ایمانا، ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے۔ تو ایمان کی اصل میں تعریف یہ ہے اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کرنا اور دل میں سچا جاننا۔ تو مومن میں اصل میں ایمان لانے والے کو کہتے ہیں، اور ایمان کی تعریف یہ ہے اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اور اس کے بعد تیسری صفت یہ بیان کر دی گئی وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اعلیٰ کا لفظ آیا، آپ آیت میں دیکھ سکتے ہیں، عین سے اعلیٰ پر، اگر تو الہ اس کا مطلب ہے کی طرف، اپنے رب پر یتوکلون، وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اب یتوکلون کے شروع میں جو یا آ گئی، تو یا جب آ جائے تو فعل جو ہوگا، ورب جو ہوگا وہ پریزنٹ اور فیوچر ٹینس ہے۔ اگر تو یتوکلون ہے، اگر تا آ جائے تو تم بھروسہ کرتے ہو، اگر نون آ جائے نتوکلو، ہم بھروسہ کرتے ہیں، اگر حمزہ آ جائے تو میں بھروسہ کرتا ہوں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، واسطے ان کے درجے ہیں ان کے رب کے ہاں۔ اب لہم ضمیر آ گئی، اگر تو لہو ہو اس کا مطلب واسطے اس ایک شخص کے، اگر لہما ہو واسطے ان دو شخصوں کے، لہم یہ جمع کا ہو گیا، واسطے ان سب کے، درجے ہیں ان کے رب کے ہاں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اور بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے۔ تو یہ جو سورۃ الانفال ہم نے شروع کی ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر اسی صورت میں گرپ ہو سکتی ہے کہ جب ترجمہ جو شروع میں ہی اس پر گرپ کر لی جائے، الفاظ کو جو ہے وہ ذہن نشین کیا جائے بھی الفاظ کا ترجمہ کیا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے غزوہ بدر کا جو تذکرہ اگلی آیت سے شروع ہو رہا ہے، تو پہلی جتنی بھی قومیں تھیں ان پر جب اللہ کا عذاب آیا تو قومیں تباہ ہو گئیں۔ تو مشرکین وہ قوم ہے کہ جن پر اللہ کا عذاب قسطوں کی شکل میں آیا، جیسے غزوہ بدر میں پہلی قسط عذاب کی ان پر نازل ہوئی، 70 کے قریب سردار مارے گئے، 70 کے قریب قیدی بنا دیے گئے۔ یہ ان پر پہلا جو ہے اللہ کا عذاب تھا، اور مومنین کو، صحابہ کو جو فتح حاصل ہوئی۔ بازو تیرا توحید کی طاقت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔